اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 27 میں کہا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں مانتے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کیسے ڈینائی کر سکتے ہو، تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر روح ڈالی، پھر وہ تم کو موت دے گا، اور دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی آخرت کی زندگی میں، اور جس کے بعد کوئی موت نہیں، 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت۔ اللہ نے پہلے عالمی ارواح کو بنایا، روحوں کو پیدا کیا، جسم تو انسانوں کو بعد میں دیا گیا، تو سب روحوں سے اللہ نے عہد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس کے بعد ان روحوں کو ایک نیند سلا دیا، یعنی موت، نیند اور موت وہ ایک دوسرے سے تشبیہ دی گئی، تو وہ پہلی موت تھی۔ پھر اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں ماں باپ کے ذریعے انسان کو پیدا کیا، وہ اس کی پہلی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اسے موت آ جاتی ہے، یہ دوسری موت ہے، اور قیامت کے روز اسے پھر زندہ کیا جائے گا، اور یہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سورہ المومن پارہ 24 میں کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، 2 دفعہ موت دی، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، کیا یہاں سے بھی کہیں اور نکلنے کا راستہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے کہ یہ جو انجام تم نے دیکھا ہے یہ اس لیے کہ جب تمہیں دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے، اور جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو تم بات مان لیتے تھے۔ اب حکم تو اس اللہ کا ہے جو بلند اور بالا ہے اور بڑائی والا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی سٹیج نہیں، صرف یہی 4 سٹیجز ہیں۔ پہلی موت جو اللہ نے ارواح کو سلا دیا، پہلی زندگی جسم دے کر ماں باپ کے ذریعے دنیا میں بھیجا، اور دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد پھر موت، تیسری سٹیج، اور دنیا سے ایکسس ہر بندے کا ہے، چاہے اس کے جانے کا طریقہ جو بھی ہے، جو بھی موڈ اس کا موڈ ہوگا جانے کا، چاہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو، تو اس نے جانا ضرور ہے اس دنیا سے۔ اب کتنا ٹائم ہے اس کا بھی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور پھر چوتھی سٹیج کہ دوسری زندگی روز محشر دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کو دفنانے کے بعد اس کے عزیز و اقارب جب چلے جاتے ہیں تو اس وقت میت کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے جانے والے عزیز و اقارب کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور ایسا اس وجہ سے کہ اس کی حسرت میں ایک اضافہ بھی ہو کہ اب یہاں پر کوئی نہیں، صرف وہ اور اس کے اعمال، یعنی عالم برزخ کی زندگی۔ اور دوسری زندگی انسان کو روز محشر دی جائے گی جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں میدان محشر میں ذبح کر دیا جائے گا، اور جو دوزخ والے ہوں گے ان پر ایسی مایوسی طاری ہوگی جو کبھی طاری نہیں ہوئی ہوگی، امید کی آخری کرن بھی ختم۔ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ وہ موت مانگیں گے اور اللہ کہے گا ایک نہیں 1000 موتیں مانگو، لیکن اب موت نہیں آنی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس آیت میں
اللہ کے وجود کے اقرار کے لیے ایسا سوال کیا گیا کہ انسان لاجواب ہو جاتا ہے. پہلے توحید کو ثابت کیا تخلیق کے ذریعے، اور اب زندگی اور موت سے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. کافرین مکہ کہا کرتے تھے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ پرانی ہو جائیں گی؟ تو کہہ دیجئے ان کو زندہ وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندگی دی تھی، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، اور لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے. ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے ابھی 4 رکوع مکمل نہیں ہوئے، لیکن پورے قرآن کا خلاصہ، ساری الہامی کتابوں کا خلاصہ، انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، زندگی کا مقصد، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان 4 رکوع کے اندر بیان کر دیا ہے. آیت 29 هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پھر اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی. ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، حیوانات یا نباتات، ہر طرح کی روزی، سارا انتظام انسانیت کی خدمت میں لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر سورج کی طرف ہی دیکھیں، سورج انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اس کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے اور بارش کی شکل میں ہم پر برستا ہے. پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے، گلیشیئرز بنتے ہیں، اور اگر یہی سمندر کا پانی کسی انسان کو لانا پڑ جائے اتنے فاصلے تک، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے تک، تو یہ تو ایک مصیبت بن جائے. اور یہی سمندروں کا پانی شمالی علاقوں تک پہنچ کر پہاڑوں پر گلیشیئر کی صورت میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، تو زمین کے اوپر دریا چلتے ہیں، اور زمین کے نیچے بھی دریا بہتے ہیں. اور زمین کے نیچے جو دریا بہتے ہیں، ہم ایک مثال اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ صرف تربیلا ڈیم جتنا بڑا ہے، جتنا اس میں پانی کا ذخیرہ ہے، اس کے برابر ہزاروں تربیلا ڈیمز کے برابر صرف پنجاب جو ہے وہ زمین سے پانی نکال رہا ہے، اور وہ پانی انسان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے ہر طرح سے. چاہے فصلیں اگانی ہیں، خود انسان کی اپنی ضرورت ہے. تو سورج، ایک سورج کو ہی اگر دیکھ لیں تو موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، یہ سارا انحصار، فصلوں کا اگنا، انسان کی خوراک، سارا انحصار جو ہے وہ سورج پہ ہے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زمین آسمان سے پہلے بنی. انسان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو، اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہو. کتنی محبت ہے اس رب کو اپنے بندوں سے. کیا کچھ نہیں دیا زمین میں، جو کچھ سب انسان کے لیے، اور اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو مسخر کرے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے کہ تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، نہ آسمان میں نہ زمین میں. اور سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.